تو یہ کنونشنل تعریف نہیں ہے، بیسیکلی سرمایہ کی حقیقی تعریف ہے، ریئلسٹ تعریف ہے، یعنی سرمایہ کا جوہر اس تعریف میں جو ہے یہاں ہے. تو اس لحاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سرمایہ کی تعریف جو ہے ہمارے سرمایہ کے فہم کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں سرمایہ. اب ظاہر ہے جس کا وہ سرمایہ کا فہم نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وہ فہم اور ہمارا یہ فہم نہیں، ہم کہیں گے اس کا فہم غلط ہے سرمایہ، کیونکہ یہ ریئلسٹ تعریف ہے. یہ سرمایہ لامشاۃ فی الاصطلاح کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس سیاق میں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ لامشاۃ فی الاصطلاح کی کا جو قانون ہے وہ صرف کنونشنل تعریف یا کنونشنل کو عربی عرفی نہیں، کنونشنل کا مطلب یہ ہے کہ کنونشنل کی کیا اصطلاحی تعریف کہہ لیں، کیونکہ وہ بھی کوئی پورا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس پہ ہم یعنی فرض کر لیں کہ یہ اس چیز کی تعریف یہ ہے، تو اس کو فرض لینے کے بعد پھر جو ہے اس پہ ہم بات کریں. لیکن یہ جو ہماری تعریف ہے سرمایہ کی جو بھی آئے گی وہ حقیقی تعریف ان معنوں میں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سرمایہ کی حقیقت کو یہاں کرتی ہے. تو مثلا یہ کہ اب کوئی کہے کہ سرمایہ پانی کیا ہے، پانی جو ہے H2O ہے، یہ اس کی حقیقی تعریف ہے ان معنوں میں کہ یہ اس کا ایسنس ہے، اس کا جوہر جو ہے پانی کا، اس کے بارے میں یہ تعریف جو ہے دعویٰ کرتی ہے. تو یہ تعریف جو ہے اس میں اب یہ نہیں کہتے لامشاۃ فی الاسلام پانی سے مراد جو ہے پتھر لے لیں، نہیں، آپ پانی سے مراد پتھر لے سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ کی ایک فرضی تعریف ہوگی یا کنونشنل تعریف ہوگی. تو ہم جس دور میں یہ دور سے گزرے ہیں، یہ سرمایہ دار نظام زندگی کے زوال کا دور ہے. سرمایہ دار نظام اس انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں. سرمایہ داری جو ہے ہمارے یہاں تینوں سطح پہ. سرمایہ داری ایک تہذیب نہیں مانو کہ وہ فرد کی سطح پہ بھی ہے، معاشرے کی سطح پہ بھی ہے، ریاست. تو سرمایہ دارانہ فرد ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ ہوتا ہے، اور سرمایہ دارانہ ریاست ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہیں سرمایہ دارانہ فرد پایا جاتا ہے اور معاشرہ اور ریاست نہ پائی جاتی، ریاست ہو لیکن معاشرہ اور فرد جو ہے ابھی اس سے سرمایہ دار نہ ہو. یہ ہوا ہے جیسے مثلاً ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ ریاست، کیونکہ سامراج کے یہاں سے آئی، سامراج نے بنائی وہ ریاست، اور پھر اس ریاست کے جبر کی اور اس ریاست کی جبر کے ذریعے جو ہے سرمایہ دارانہ انفرادیت معاشرت کو پیدا کرنے کی کوشش کی. تو سرمایہ دارانہ تہذیب کے غالب اس وقت آتی ہے مکمل طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ فرد بھی سرمایہ دار ہے، یعنی جو ٹپیکل فرد ہے کسی معاشرے کا وہ بھی سرمایہ دار ہے، اور معاشرہ مجموعی طور پہ بھی سرمایہ دار ہے، اور ریاست خود سرمایہ دار ہے. اور معاشرے فرد اور ریاست کے سرمایہ داران ہونے کے معنی میں فرق ہے، لیکن یہ کہ ان کی اقلیت ایک ہی ہے، تعقل ایک ہی ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس انفرادی معاشرت جہاں حرص اور حسد کی اقلیت کا غلبہ، یہ ہماری یا حرص کا غلبہ ہو جائے، اور حرص جو شکل اختیار کرتی ہے وہ حل من مزید، فرد بھی کہہ رہا ہے حل من مزید، معاشرہ بھی کہہ رہا ہے حل من مزید، ریاست بھی کہہ رہی ہے حل من مزید. اور اس کی کئی سطح ہیں اور اس کے کئی طریقے بھی ہیں، لیکن یہ بنیاد ہے اس کی. اب حرص و حسد تو ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن یہ کہ حرص و حسد کی عقلیت، تعقل جو ہے وہ کبھی غالب نہیں رہا فرد، معاشرہ اور ریاست پہ. اس طرح تو جب یہ فرد، معاشرہ اور ریاست پہ غالب آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری. سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ، فروغ تصرف الارض میں تلاش کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر وہ شخص سرمایہ دار ہے جو اس کے عمل کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے تصرف فی الارض میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہی شیطانی پروجیکٹ ہے جو آدم علیہ السلام کو اس نے برگلایا. تو یہ کا اس میں ایک بات یہ آتی ہے بار بار کہ حل عدلو کا، میں کیا تجھے ایسے درخت کی طرف نشاندہی نہیں کرتا ہوں جس کے نتیجے میں تجھے ملک لا یبلا، ایسی مملکت اور ایسی بادشاہی تجھے نصیب ہو جو کبھی فنا نہ. یہی تصرف فی الارض ہے. تو شیطان نے وسوسہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت 120 صحیح ہے، وسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. دو چیزوں کی بات ہے، شجرۃ الخلد، اور یہ وسوسہ ہے، وسواس ہے، سرمایہ داری بھی وسواس ہے. شجرۃ الخلد، ہمیش کی، ایٹرنیٹی، یعنی زندگی کی ہمیش کی. اس لیے مطلب یہ ترقی اسی کو کہتے ہیں، موت پہ بھی آپ قابو پا لیں گے. اور دوسرا ہے ملک، ایسی کنگڈم، ملک لا یبلا، ایسی مملکت، ایسا ملک جو کبھی فنا نہ ہو. اسی کو مطلب یہ لوگ کنگڈم آف دی اینڈ کہتے ہیں. یہ سارے جو یوٹوپیا ہیں، چاہے وہ لبرل یوٹوپیا ہیں یا کمیونسٹ یوٹوپیا ہیں، وہ کنگڈم آف دی اینڈ کی بات کرتے ہیں. کنگڈم آف اینڈ یعنی دنیا میں جنت کی تعمیر.